الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت کرتے ہیں، الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ استعمال کی معمولی چیز دینے سے منع کرتے ہیں۔ اب اس سورہ مقدسہ کے 3 حصے ہیں اور تینوں ہی قابل غور ہیں۔ پہلا حصہ فویل للمصلین تک ہے اور دوسرا حصہ ساہون تک ہے، تیسرا حصہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ تک ہے۔ ان تینوں حصوں میں بڑا اہم پیغام اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو دیا اور فرمایا دین کو جھٹلانا، قیامت کا انکار کرنا یہ کفار کا کام ہے۔ کافر لوگ قیامت کے منکر ہیں، منافقین لوگ قیامت کا، دین کا، اسلام کا انکار کرتے ہیں، وہ اس کو نہیں مانتے۔ لیکن اہل ایمان کی شان یہ ہے کہ وہ قیامت کو بھی مانتے ہیں، دین اسلام کو بھی مانتے ہیں۔ پھر رب فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے ہاں پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ارشاد فرمایا کہ جو اسلام کے علاوہ، دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا تو ہم ہرگز اسے قبول نہیں کریں۔ اس سے اللہ رب العالمین نے وعدے کر دیا کہ قیامت تک کے لیے پسندیدہ دین دین اسلام ہے، اور پھر اسلام کے اندر یہ ہے کہ ہمارا آخرت پر ایمان ہے اور دنیا کے اندر ہم نے کیسے اپنی زندگی گزارنا ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اس حوالے سے اللہ رب العالمین نے جو ہماری رہنمائی فرمائی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تربیت فرما کر دین اسلام کے مطابق انہیں ان کی زندگیوں کو ڈھال دیا اور وہ اس کے مطابق چلے، تو اب یہ نظام صرف اس وقت تک کے لیے نہیں تھا، یہ نظام قیامت تک کے لیے ہے، اور یہاں تک کہ جب آخرت قائم ہوگی اور اسی پر فیصلے ہوں گے اور اسی کے مطابق نظام قائم ہوگا عدل و انصاف کا، اور فیصلے خدا بندے کریم خود کرے گا۔ اور آج جو لوگ قرآن کو مذاق بنائے ہوئے ہیں، جو احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور یہ اللہ رسول نے جو ہمیں ایک پورا نظام حیات بھی دیا، پھر دنیا سے جانے کے بعد بھی پورا ایک نظام شیڈول جاری ہو چکا ہے۔ جی ہاں، اگر ہمارا قرآن پر ایمان ہے تو پورا ایک شیڈول قرآن جاری کر چکا ہے کہ زندگی کے اندر تمہارا یہ نظام ہے، اور جب تم دنیا سے چلے جاؤ گے پھر تمہارے لیے یہ نظام ہے۔ آخرت کے جمی مراحل کا ذکر قرآن کر چکا ہے، اور قیامت کے دن جو کچھ ہوگا والوزن یومئذ الحق ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين۔
فرمایا کہ یہ پورا نظام ہم تمہیں دے رہے ہیں کہ ہم قیامت کے دن وزن بھی کریں گے، تمہارے اعمال کو لائیں گے، اور پھر رائی کے دانے کے برابر کسی کی نیکی ہوگی، کسی کا جرم ہوگا تو وہ وہاں ترازو کے اندر دیکھے گا۔ پھر رب تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم حساب کے لیے کافی ہیں۔ اگر تمہارا رب پر ایمان ہے کہ جو ساری کائنات کو بنا سکتا ہے تو پھر اس ساری کائنات کا وہ حساب و کتاب بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے، جیسے کفار کے یہ عقائد و نظریات رہے ہیں، اب بھی ہیں، وہ کہتے ہیں جو مر گیا، مرنے کے بعد کوئی حساب نہیں، کتاب نہیں، کچھ نہیں، تو یہ صاف صاف قرآن کی آیات کا انکار ہے۔ تو جو قرآن کی آیات کا انکار کرے وہ رب تعالیٰ کے حکم کا انکار کر رہا ہے، تو گویا کہ وہ رب تعالیٰ کا منکر ہو چکا ہے۔ تو اب نتیجہ نکلا کہ جتنا حصہ دنیا کا ہے یہ بھی رب کی عطا سے ہے، اور آخرت کا نظام بھی رب کے حکم سے قائم ہوگا، اور جس نے جو کچھ دنیا میں کیا ان معاملات سے اسے گزرنا ہوگا۔ تو لہٰذا ارشاد فرمایا کہ اس صورت کے اندر پہلے حصے میں کفار اور ان کی جو بدبختیاں، پھر ان کا انجام کیا ہے، وہ سارا ذکر کر دیا، اور یہاں تک بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کفار بد اتوار ہیں کہ یہ مساکین پر، غرباء پر کیوں ظلم کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، اور پھر یہ غرباء ہیں آپ علیہ السلام کے جو ہم سفر ہیں، ان کے پاس تو کئی دن کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، اس لیے بھی ظلم کرتے تھے، اور پھر حضور کا ساتھ دینے کی وجہ سے بھی ظلم کرتے تھے۔ ظلم کے کئی طریقے تھے، جس سے، اور بلکہ کفار مکہ جو ہیں وہ تو یہاں تک ان کی بدبختی تھی کہ کوئی اگر مکہ المکرمہ کے باہر سے نا، آخر آپ علیہ السلام کا چرچا ہو رہا تھا، اسلام پھیل رہا تھا، دور دراز جب لوگوں تک یہ بات پہنچتی تو لوگ معلومات کے لیے آتے، کئی اسلام کی محبت میں بھی آ جاتے کہ اسلام کے بارے میں جو نیا دین ہے، مذہب ہے، اس کے بارے میں سمجھیں، سیکھیں، کہ اس حوالے سے بھی آتے۔ اگر وہ کسی کافر کے پاس چلے گئے، انہیں تو نہیں پتا، وہ تو اجنبی آدمی ہے، اگر آنے والے نے کسی کافر سے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں، تو کافر کیا تعارف کرواتے ہیں؟ سنیے، کفار یہ تعارف کروا رہے ہیں کہ ہاں وہ ایک شخص ہے، وہ خود بھی بھوکا رہتا ہے، اس کے ہم نوا بھی بھوکے ہیں، اور پورے ہمارے اس علاقے میں وہ غریب ہیں، مسکین ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اور اگر تو بھی غریبی میں اور غربت و افلاس کی زندگی گزارنا چاہتا ہے نا، پھر تو ان کے پاس چلا جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار آنے والوں کو یہ بتا کر انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ لیکن جس کے مقدر کے اندر اسلام میں آنا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اسے اس چیز سے کوئی تعلق نہیں، اور بلکہ جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتے تو ان کے دلوں میں اور محبت بڑھ جاتی کہ جس کے خلاف ہمیں اتنا ابھارا جا رہا ہے، ہم ایک دفعہ اس سے اب ملیں گے، ضرور اس کی نشست ضرور کریں گے، اس سے بات چیت ضرور کریں گے، تاکہ یہ لوگ جیسا کہہ رہے ہیں کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی ہیں؟ تو جناب اب جب وہ آدمی حضور کے پاس پہنچتا، وہاں تو معاملات ہی کچھ اور پاتا، تو کئی لوگ
ان کی بدبختی کی وجہ سے بھی اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ حضور کے خلاف لوگوں کو ابھارتے ہیں۔ جب وہاں حضور کے پاس جاتے تو وہاں معاملات اس کے برعکس ہوتے، تو جب معاملات برعکس ہوتے تو وہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتے، حضور کے پاس پہنچ کر کلمہ شریف پڑھتے اور دین اسلام میں داخل ہوتے۔ لیکن وہاں تو یہ ہوتا کہ جو اسلام میں آتا ہے، اسلام تو ایک دوسرے کی رواداری، محبت، پیار کا درس دے رہا ہے۔ اسلام یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر تو بھی کھائے گا اپنے پڑوسی کو بھی کھلائے گا، اپنے محلے دار کو بھی کھلائے گا، اپنے مسلمان بھائی کا بھی خیال کرے گا۔ اگر مسلمان مدینہ میں آ جائے، اپنی جائیدادیں سب کچھ مکہ میں چھوڑ آئے اسلام کی خاطر، تو اسلام بھائی بھائی بنا دیتا ہے۔ اسلام یہ پیغام دیتا ہے، انصاری اپنے سارے دروازے کھول دیتے ہیں جناب، اب مل کر رہن سہن ہو رہا ہے، مل کر کھایا پیا جا رہا ہے، بھوکے ہیں تو کٹھے، کھانا پینا ہے تو کٹھے، سارا نظام ایک ساتھ۔ اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ جو مکہ المکرمہ سے لوگ ہجرت کر کے آئے، مدینہ الرسول میں کیا ہوا تھا؟ جس انصاری ساتھی میں مکی ساتھی آیا نا، مہاجر ساتھی آیا، تو اس نے کیا کہا؟ کسی کی اگر 2 بیویاں تھیں نا، اس نے کہا میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، جب وہ عدت گزارے تو اسے نکاح کر۔ اسلام تو یہاں تک لوگوں کو لے گیا۔ جب لوگوں نے یہ باتیں سنی، پھر دیکھیں، چاہے وہ مکہ المکرمہ ہو، چاہے وہ مدینہ المنورہ ہو، تو لوگ تو اسلام کے اندر داخل ہو۔ اب دوسرے حصے میں کیا فرمایا کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، سو ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غفلت کرتے ہیں۔ اب یہ الفاظ بڑے ہی قابل غور ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہلاکت سے کیا مراد ہے، کہ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے کیا مطلب ہے؟ حضرت ابن عباس نے اس مقام کی تفسیر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہ امید نہیں رکھتے کہ اس نماز پر ہمیں اللہ تعالیٰ سے کوئی ثواب بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا، اس وجہ سے وہ غفلت کرتے، یعنی یقین نہیں ہے، حالانکہ نماز پڑھ رہے، یقین نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے کہ میں اللہ کی عبادت دل و جان سے جب کر رہا ہوں تو اس یقین کے ساتھ وہ نہیں کر رہا کہ اللہ مجھے اس کی جزا دے گا، اس کا صلہ دے گا، اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دے گا۔ تو حضرت ابن عباس کی تفسیر اس مقام پر یہ ہے۔ اور پھر اور فرماتے ہیں کہ حضرت ابو العالیہ وہ یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو وقت پر نماز نہیں پڑھتے، جو وقت پر نماز نہیں پڑھتے، نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ ایک نماز کا ٹائم جب ختم ہونے کو آتا ہے اور پھر دوڑے دوڑے آتے ہیں اور جلدی کے ساتھ رکوع کرتے ہیں، عجلت کے ساتھ سجدہ کرتے ہیں، اور پھر بڑی تیزی کے ساتھ اللہ کا ذکر کم کرتے ہوئے مسجدوں سے بھاگ جاتے ہیں۔ حضرت ابو العالیہ نے اس مقام پر یہ تفسیر کی، فرمایا کہ یہ بھی غلط ہے کہ جب اللہ کی عبادت میں آ گئے تو انسان تو اللہ کا شکر ادا کر، اس میں تیرا کمال نہیں ہے، کمال اس قدرت والے کا ہے کہ جس نے تجھے اپنی عبادت کے لیے قبول کر لیا، بلا لیا ہے کہ تو میرے گھر میں آ، جس نے اتنی توفیق دے کر اپنے گھر میں بلایا، اپنے گھر میں عبادت کے لیے طلب کر لیا، تو اے انسان تو اسی پر اللہ کا شکر ادا کر کہ مالک اتنے لوگ جو نماز نہیں پڑھتے، جمعہ نہیں پڑھتے، غفلت کی نیند سوئے ہیں، لیکن انہی لوگوں میں سے، اسی محلہ میں سے، اسی علاقے میں سے اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنی بارگاہ میں بلایا کہ تو میرے گھر میں آ، تو کیا
اب انسان ناشکرا ہو گیا کہ جس نے اپنے گھر میں بلایا، پھر تو جب محنت کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، لطف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا تو کیا وہ اس پر اجر و ثواب عطا نہیں کرے گا؟ اس کے بعد پھر قرآن پاک سے ایک اور مثال دے کر اسی آیہ کریمہ کی تفسیر کی، فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ فرمایا کہ پھر نیک لوگوں کے بعد ایسے برے لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا اور اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی کرنے لگے، اور ان قریب ایسے لوگوں کو فسوف یلقون غیا، ان قریب ایسے لوگوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ الامان الحفیظ اللہ کی پناہ۔ کتنا واضح ہوا، اس سے اب دو چیزیں ہم نے سمجھنا ہے کہ پہلے لوگ کون سے ہیں، بعد والے کون سے ہیں۔ اب ظاہر ہے پہلا زمانہ حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کا ہے کہ ان کی عبادت کے ساتھ دلچسپی، عبادت کے ساتھ ان کا تعلق کس طرح سے تھا، وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اپنے معمولات زندگی روک کر اللہ کی عبادت کرنا صحابی کا نام ہے۔ جب عبادت کا ٹائم ہوا، اب آپ دیکھیں نا غزوہ خندق کے موقع پر جب کفار کی بدبختی یہاں تک پہنچی کہ آپ علیہ السلام کی ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز قضا ہو گئی، وقت پر نہ پڑھ سکے، اور عشاء کی نماز بھی کافی لیٹ تاخیر سے جا کر جب امن ہوا تو پھر آپ علیہ السلام نے نماز ظہر با جماعت ادا کی، صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ پڑھی، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، اس ترتیب کے ساتھ نمازیں پڑھی گئیں۔ تو آپ علیہ السلام، آپ کو معلوم ہے کہ حضور بد دعا نہیں دیتے تھے، گریز فرماتے تھے، لیکن آج معاملہ اللہ کی عبادت کا ہے۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ اے اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے کہ جنہوں نے آج ہمیں تیری عبادت سے روکے رکھا ہے، تیری عبادت کی طرف نہیں آنے دیا، تیری عبادت کے لیے تو یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں، اور آج ان کی بدبختی یہاں تک پہنچی اور ہمیں جنگ کے اندر اتنا مصروف رکھا کہ ہم تیری عبادت بھی وقت پر نہ کر سکے۔ اب اس سے نتیجہ آپ خود اخذ کریں کہ یہ کتنا میدان ہے، کیا معرکہ ہے، کہاں پر نمازیں قضا ہو رہی ہیں۔ کیا آج جب ہم نماز چھوڑ رہے ہوتے ہیں، غفلت کر رہے ہوتے ہیں، سستی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف نہیں آ رہے ہوتے، تو کیا ہمیں بھی ایسے میدان کا سامنا ہوتا ہے، یا وہ اختیاری کام ہوتا ہے کہ جسے ہم روک کر اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں؟ تو میرے عزیزو، یہ عین قرآن ہے، اس میں غور کیجیے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ فرمایا کہ منافقین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا تو بہت کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ اب یہ تین چیزیں بطور اصلاح، اشارہ قرآن کا تو منافقین کی طرف ہے، لیکن آئیے اب ایک اہل ایمان بندہ ہے، اس کا اللہ رسول پر ایمان، قیامت آخرت ہر مرلے پر ایمان ہے، لیکن یہاں تشبیہ کا انداز کیا سامنے آ گیا ہے کہ ایسی نماز منافق کی نماز قرار دی جا رہی ہے۔ کیا ایسا کام کوئی اہل ایمان تو نہیں کر رہا؟ تو اہل ایمان میں اگر یہ چیز پائی جائے تو اسے سوچنا ہوگا کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں اشارہ منافقین کی طرف ہے، اہل ایمان کی طرف نہیں۔ اگر اہل ایمان بھی منافقین کا طرز عمل اختیار کرے کہ وہ رب تعالیٰ کی عبادت کو عبادت نہ سمجھتے ہوئے کاہلی، غفلت، سستی، اجر و ثواب پر امید نہ رکھتے ہوئے وہ اس انداز کے اندر اگر عبادت کر رہا ہے تو وہ سمجھ لے
کہ یہ کام تو پھر منافق کا ہے، اہل ایمان کا تو یہ کام نہیں ہے۔ غور کیجئے، عین قرآن سے ہم غور و فکر کر کے باتیں سمجھ رہے ہیں، اور پھر حضرت انس بیان کرتے ہیں، صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ منافق کی نماز یہ ہے، توجہ، منافق کی نماز یہ ہے کہ وہ بیٹھا رہتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، جب سورج بالکل غروب ہونے کو ہوتا ہے، یعنی جب شیطان کے دو سینگوں کے درمیان سورج غروب ہونے کو ہوتا ہے، اور پھر یہ بڑی جلدی کے ساتھ آتا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ رکوع سجود کرتا ہے، ان میں کوئی اطمینان حاصل نہیں کرتا، اور بڑی تیزی کے ساتھ وہ جناب ٹھونگے مارتا ہوا بڑی غفلت کے ساتھ اللہ کا ذکر کم کرتے ہوئے، امام مسلم نے مکمل حدیث صحیح مسلم میں بیان کی، اور پھر وہ بھاگ کھڑا ہوتا ہے، تو فرمایا کہ یہ منافق ہے۔ اے اہل ایمان میرے عزیز دوستو، آج ہم نے سوچ کے اٹھنا ہے، آج ہم نے غور کرنا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے۔ اللہ تعالیٰ کن کو فرما رہا ہے کہ وہ میری عبادت ایسے کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، لیکن اگر اہل ایمان کے اندر بھی وہی چیز پائی جائے تو پھر اہل ایمان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اہل ایمان سوچیں کہ تیرا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور جب ہم نے آپ علیہ السلام کی عبادت کو ملاحظہ کیا، محدثین نے حضور کی عبادت کو محفوظ کیا، صحابہ کرام نے حضور کا قیام بھی دیکھا، حضور کا رکوع بھی دیکھا، حضور کا سجود بھی دیکھا، آپ علیہ السلام کی رات بھر کی عبادات کو بھی صحابہ کرام نے محفوظ کیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ حضور علیہ السلام میرے بستر پہ آئے، اور کچھ ہی دیر کے بعد فوراً بستر سے اٹھ کھڑے ہوئے، کوئی پرواہ نہیں۔ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام کھڑے ہوئے، طویل قیام فرمائے، پھر رکوع کیا، پھر سجود کیا۔ میں دیکھتی رہی کہ آپ علیہ السلام کی نہ جانے نماز کب مکمل ہوتی ہے، اور بعض دفعہ میں نے ایسے بھی دیکھا کہ آپ علیہ السلام قیام میں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور روتے چلے جا رہے ہیں، رکوع میں روتے چلے جا رہے ہیں، سجدے میں سر رکھا ہے اور روتے چلے جا رہے ہیں۔ اور بعض دفعہ میں نے اس حالت میں بھی دیکھا کہ آپ ساری ساری رات زبان پر یہ کلمہ کہتے ہوئے رات گزارتے کہ اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دینا، اے مالک میری امت گناہ گار ہے، میری امت کمزور ہے، یا رب حبلی امتی، اے میرے رب میری امت کو بخش دے، میرے رب میری امت کو بخش دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بھی راتیں گزارتے۔ امام بخاری نے حدیث بیان کی کہ جب اللہ کے نبی اللہ کی بات کے لیے کھڑے ہوتے تو پاؤں مبارک سوج جاتے، پنڈلیاں پھیل جاتی، اور اس انداز میں اللہ کی عبادت جاری ہے، نہیں پرواہ کہ میرے جسم کی کیفیت کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس قدر لطف اور اس قدر ذوق اور اس قدر محبت اور اس قدر اللہ تعالیٰ کی یاد کے اندر حضور علیہ السلام اللہ کی عبادت کر رہے ہیں کہ محدثین کو ان لمحات کو محفوظ کرنا پڑا، محدثین کو اپنی حدیث کی کتب کے اندر ان احادیث کو درج کرنا پڑا کہ آنے والے لوگوں کو قیامت تک خبر ملے کہ جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس پیغمبر کی عبادت کیسی ہے اور آج کے امتی کی عبادت کیسی ہے۔ سوچئے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ نماز کے اندر بھول کا کیا مطلب، ساہون، کہ یہ لوگ بھولے ہوئے ہیں۔ اس پر مفسرین علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے، مفسر قرآن ہیں، انہوں نے اس پر بہت گفتگو کی، دیگر مفسرین نے کی، تاہم بعد نے کہا کہ بعض اوقات نماز کے اندر یہ جو ہم بھولتے ہیں نا، اس پر بھی ذرا توجہ فرما لیں۔ بھولنے کی کئی صورتیں ہیں، بھولے تو نبی علیہ السلام بھی ہیں نماز کے اندر، صحابہ کرام بھی بھولے،
لیکن بھول بھول میں فرق ہے، سمجھیے۔ بعض اوقات امام قرطبی فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر بھول کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے جب نماز کے اندر تلاوت شروع کی تو تلاوت کے مطلب کے اندر، مفہوم کے اندر جو اس صورت میں یا ان آیات کے اندر بیان کیا جا رہا ہے وہ ان میں اتنا مستغرق ہو گیا، غور کرتے 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 اتنا آگے نکل گیا کہ جناب اسے بھول گیا کہ میں نے 1 رکعت پڑھی ہے یا 2 پڑھی۔ یہ بھی بھولنا ہے کہ وہ جو پڑھ رہا ہے اس میں غور کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ غور کرنے کا خود حکم دیتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم غور نہیں کرتے قرآن میں؟ تم تفکر نہیں کرتے قرآن میں؟ تم قرآن کو کیسے دیکھتے ہو؟ تم قرآن کی آیات کو کس طرح سے پڑھتے ہو؟ کیا تم ان میں غور نہیں کرتے ہو؟ قرآن کو خود دعوت فکر دیتا ہے کہ تم میرے قریب کیسے آؤ، مجھے کیسے پڑھو، میرے اندر اپنی زندگی کا سفر کیسے گزارو۔ تو لہذا جو انسان قرآن کے اندر غور کرتا ہے، تدبر و تفکر کرتا ہے، تو بعض اوقات توجہ ہٹ جاتی ہے اور بندہ بھول جاتا ہے۔ اور دوسرا حصہ جو یہ ہے کہ بعض دفعہ شیطان جو ہے وہ انسان کو وسوسے دیتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، فلاں تیرا کام، فلاں تیری پریشانی، فلاں تیری مشکل، اس طرح یہ جو عمومی نظام چل رہا ہے وہ یہ ہوتا ہے۔ ان وسواس کے اندر چلتے چلتے انسان بھول جاتا ہے کہ میں نے کتنی نماز پڑھی، جس کے لیے سجدہ سہو کا نظام رکھا گیا۔ اب اس سے پتہ چلا جہتیں 2 ہیں ہمارے سامنے۔ ایک جہت ہے تفکر و تدبر کی وجہ سے بھول جانا، جو حضور علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا، صحابہ کرام کے ساتھ بھی ہوا، اولیاء و صالحین کے ساتھ بھی ہوا، جس پر ایک نظام قائم ہوا کہ جب تم نماز کے اندر بھول جاؤ تو یہ نہیں ہے کہ اب تمہاری نماز ختم ہو گئی، وہاں پہ دیکھو تمہاری غلطی کس نوعیت کی ہے، اس غلطی کا ممکن ہے ازالہ سجدہ سہو کی صورت میں ہو جائے تو تمہیں نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنی اسی نماز کو درست کر سکتے۔ کیا خوبصورت نظام اللہ رب العالمین نے دے دیا۔ اور شیطانی وسوسہ ہو تو پھر آج 2 فرق سامنے آ گئے کہ اہل اللہ کی نماز اور عام نماز جس میں شیطانی وسوسے آئے، پھر وہ نماز اور ہے، آپ علیہ السلام اور صحابہ کرام کی نماز اور ہے، وہاں شیطان نہیں آتا، وہ تدبر و تفکر کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں۔ لیکن عام انسان کا بھولنا ممکن ہے، وہ اس وجہ سے نہ ہو، اس کا بھولنا اس وجہ سے ہو کہ شیطان اس کو، جس میں انسان کی محبت زیادہ پائی جاتی ہے، وہ چیزیں اس کے خیالات میں لا کر اس کو اللہ کی عبادت سے غافل کر دے اور انسان بھول جائے کہ میں نے کیا نماز پڑھی، کتنی رکعت پڑھی ہیں، کبھی تشہد میں، کبھی رکوع میں، کبھی قیام میں، کبھی تلاوت میں، کبھی کسی مقام پر بھول واقع ہو رہی ہے۔ تو آج کی ہماری یہ گفتگو سورۃ الماعون کے حوالے سے ہو رہی تھی، بڑے اختصار کے ساتھ چند معروضات پیش کیں۔ آپ خود بھی قرآن کے اپنے آپ کو قریب کریں، قرآن کی کوئی تفسیر لے کر ضرور مطالعہ کریں تاکہ مزید آپ کے دلوں میں، ہم سب کے دلوں میں قرآن اترے اور ہماری دنیا آخرت بہتر ہو۔ وآخر